بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام چینل۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حاتم طائی کے متعلق، جنہوں نے اپنی سخاوت میں انتہا کر دی۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج سے لگ بھگ 1500 سال پہلے ہماری اس دنیا میں حاتم نام کا ایک انسان ہوا کرتا تھا، جو یقیناً اتنا ہی کھلے دل اور سخی تھا جتنا آج کے دور میں اسے سمجھا جاتا ہے۔ کمزور اور مظلوم لوگوں کی مدد کرنا ہی اس کا پیشہ بن چکا تھا۔ اس کے دور میں اس کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے۔ دوستوں، حاتم طائی عرب کے رہنے والے تھے۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی ان کی پیدائش کی صحیح تاریخ تو پتہ نہیں لگا پائے، لیکن ان کی وفات اسلام کے آخری پیغمبر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے صرف 7 سال بعد یعنی 578 عیسوی میں ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی عدی بن حاتم طائی بھی حاتم طائی کے ہی بیٹے تھے۔ دوستوں، حاتم طائی کی 3 اولادیں تھیں، جس میں 2 بیٹوں کے ساتھ ساتھ صفانہ نام کی ایک بیٹی بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ایک بار طائی قبیلے کے لوگوں کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو اس میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی موجود تھی۔ حاتم طائی کی لڑکی نے پیغمبر اسلام سے عرض کیا، اے نبی علیہ السلام، آپ ان لوگوں کو سمجھا دیں کہ یہ مجھے تنگ نہ کریں، جو کہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، اور میرا باپ وہ ہے جو قیدیوں کو عہدے پیمان میں وفاداری کو آزاد کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا اور سلام میں پہل کرتا تھا، اور کسی بھی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے واپس نہیں بھیجتا تھا، یعنی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو صفات بیان کی ہیں یہ ایک سچے مومن کی نشانیاں ہیں۔ اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو میں ان کے لیے دعائے مرحمت کرتا۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور کوئی بھی انسان اسے تنگ نہ کرے، کیونکہ اس کا باپ وہ تھا جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھا، اور اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس کے پورے قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے اس سلوک سے بہت خوش ہوئے، اور وہ لوگ جب اپنے قبیلے واپس گئے تو حاتم طائی کی بیٹی نے اپنے بھائی یعنی عدی بن حاتم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرے۔ لہٰذا اسی لیے عدی بن حاتم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوستوں، ویسے تو ہسٹری میں حاتم طائی کی سخاوت سے جڑی ہوئی بہت ساری کہانیاں ہیں، اتنی کہانیاں کہ اگر ہم آپ کو سنانے لگ جائیں تو شاید گھنٹوں گزر جائیں، کیونکہ ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے سارے مال و دولت کو غریبوں اور مظلوم لوگوں پر لٹا دینا ہی حاتم کی زندگی کا ایک اہم کام ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی آج کی اس تحریر میں ہم آپ کو یعنی حاتم طائی سے جڑی ایک چھوٹی سی کہانی سناتے ہیں۔ حاتم طائی کی بیوی خود بیان کرتی ہیں کہ ایک بار عرب کا پورا علاقہ سوکھا پڑ گیا تھا، گھر گھر لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایسے حالات میں ہمارے گھر میں بھی وہی حال تھا جو پورے عرب میں تھا۔ ہمارے گھر میں بھی اب ایک وقت کی روٹی بھی نہیں بچی تھی۔ ایسی حالت میں ہی ایک رات ہم نے اپنے بچوں کو بہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ ہمارے بچے بھی بھوک کی حالت میں ہی سو گئے تھے۔ حاتم طائی کی بیوی کہتی ہے کہ میں اس رات حاتم کی پریشانی کو دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا، اور میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تاکہ حاتم یہ سمجھے کہ میں سو چکی ہوں۔ حاتم نے کئی بار مجھ سے سوال کیا کہ آپ جاگ رہی ہو، لیکن میں ہر بار خاموش رہی، اور پھر آخرکار حاتم طائی بھی خاموش ہو گئے۔ لیکن پھر کچھ دیر بعد ایک عورت ہمارے خیمے کے پاس آ کر ٹھہری، اور اس عورت نے باہر سے ہی حاتم طائی کو آواز دی، اور جب حاتم طائی اپنے گھر سے باہر پہنچے تو اس نے حاتم طائی سے کہا کہ اے حاتم، میں تیری سخاوت کے چرچے سن کر اپنے بھوکے بچوں کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہوں تاکہ تو اپنی سخاوت سے مجھے بھی مالا مال کر دے اور میرے بچوں کے لیے
2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर दे। ये सुनकर हातिम ताई ने फ़ौरन कहा कि आप रुकिए, मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। हातिम ताई जब वापस अपने घर में दाखिल हुए तो इनकी बीवी ने कहा कि ए हातिम, तुम इस औरत को क्या खिलाओगे जबकि तुम्हारे खुद के बच्चे भी भूखे सोए हुए हैं। ये सुनकर हातिम ताई कुछ देर सोचते रहे और इसके बाद फ़ौरन उठे और अपने घर पर खड़े हुए एक घोड़े को ज़िबा कर दिया। ये वो घोड़ा था कि जो हातिम ताई के दिल के सबसे करीब माना जाता था। इसके बाद हातिम ताई ने आग रोशन की और एक छड़ी लेकर इस औरत के हाथ में दी और इस औरत से कहा कि जाओ अपने बच्चों को ले आओ और इस घोड़े के गोश्त को भूनकर मज़े से खाओ। हातिम ताई की बीवी कहती है कि इसके बाद हमने अपने बच्चों को भी जगाया और इस औरत के बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया। इसके बाद हातिम ने हम सब से कहा कि कितनी बुरी बात होगी कि तुम लोग यहाँ बैठकर खाना खा रहे हो जबकि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले सभी लोग और इनके बच्चे भूखे सो रहे हैं। बस ये कहना था। हातिम अपने घर से बाहर निकले और एक एक करके सारे पड़ोसियों को खाना खाने के लिए जगाना शुरू कर दिया। इस रात हातिम की वजह से हमारे सारे पड़ोसियों ने और इनके बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। अगर किसी ने इस रात खाना नहीं खाया था तो वो सिर्फ हातिम ताई थे, क्योंकि हातिम ताई तो एक कोने में चादर लपेटे हुए बैठकर सिर्फ खाना खाते हुए बच्चों को देख रहे थे।